صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ شخص اس سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ عائشہ ششدر تھی اس کے رویے پر۔ پہلی رات کی طرح دوسری رات بھی اس نے جو سلوک کیا، کہیں سے بھی اسے نہیں لگا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ پیار، محبت، نرمی کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی انتقام کے طور پر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو۔ پھر اگلے کئی دن اس کے رویے کے پیش نظر اسے اپنا شک درست لگنے لگا۔ شاہمیر حسن نے اس سے شادی کسی ہمدردی کے جذبے کے تحت نہیں بلکہ انتقام کے لیے ہی کی تھی۔ مگر کیسا انتقام؟ کیا وہ اس کے اور راحم حسن کے تعلق کے بارے میں جانتا تھا؟ اگر جانتا تھا تو اب تک کہا کیوں نہیں تھا؟ پر انتقام لینا تھا تو کھل کر سامنے آ کر لیتا۔ کم از کم وہ اس کے اس پراسرار رویے پر الجھتی تو نہ رہتی۔ صبح آفس جاتا اور رات کو جس ٹائم دل چاہتا واپس آتا۔ عائشہ کے ساتھ اس کا رویہ بالکل روکھا اور اجنبیت بھرا تھا۔ اول تو وہ اس سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، اگر ہونا بھی پڑتا تو لہجہ انتہائی روکھا، سرد و سپاٹ ہوتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ رات کو اس پر حق جتانا نہ بھولتا تھا۔ عائشہ کا احتجاج اس کے گلے میں ہی دب کر رہ جاتا تھا۔ وہ اسے کسی کھلونے کی طرح استعمال کر کے اس کی مسلسل تذلیل کر رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پاتی تھی۔ اماں ایک بار دو بار اسے ملنے آئی، مگر شاہمیر حسن نے نہ صرف اسے جانے سے روک دیا بلکہ ان کے ساتھ خاصی روکھے انداز میں پیش آیا، جس پر وہ بھی حیران و پریشان ہوئے تھے اور عائشہ سے پوچھتے بھی رہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، شاہمیر حسن کا رویہ ٹھیک نہیں تو وہ انہیں بتائے۔ مگر وہ اپنی وجہ سے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کر دیا۔ اس کمرے میں راحم حسن کی تصویروں سے الجھن ہوتی تھی، وہ انہیں وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس لیے ایک دن ہمت کر کے اس نے شاہمیر حسن سے یہ بات کی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ان تصویروں سے؟ عائشہ گھبرا گئی۔ مسئلہ تو کوئی نہیں، وہ ایکچولی روم میں تصویریں ہوں تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کہا ایسا۔ اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں وضاحت دی، مگر شاہمیر حسن کی آنکھوں میں جیسے عجیب وحشت اور سر پن سا نظر آنے لگا تھا۔ وہ ان تصویروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عجیب سی انداز میں کہنے لگا، میں ان تصویروں کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو دیکھ کر 24 گھنٹے مجھے میرا بھائی یاد رہتا ہے، جسے ایک حادثے نے مجھ سے چھین لیا، لیکن اس کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی میرے دماغ سے نہیں نکلی۔ آپ کے بھائی کو کیا ہوا تھا؟ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے وہ سوال کیا جو وہ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے زبان سے کیسے ادا ہو گیا۔ جواب میں اس نے پلٹ کر اس کی طرف ایسی سرد نظروں سے دیکھا کہ عائشہ کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے شاہمیر حسن کی نگاہیں وحشت سے بھر جاتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کہنا چاہ رہا ہوں، میرے بھائی کو مار کر پوچھ رہی ہو کہ وہ کیسے مرا؟ جاننا چاہتی ہوں میرا بھائی کیسے مرا؟ اس نے عائشہ کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جا کر عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ گھبرا کر جلدی سے نظر جھکا گئی۔ شاہمیر حسن چند لمحے اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کو گھورتا رہا۔ میرا بھائی ایک لڑکی کی وجہ سے مرا، سنا تم نے؟ ایک لڑکی کی وجہ سے جان گئی اس کی۔ شاہمیر کے پتھریلے لہجے میں کہے گئے الفاظ عائشہ کے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں، مگر وہ اس کی طرف نہیں بلکہ دیوار پر لگی اپنی اور راحم کی تصویروں کو طرف دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر روک گیا۔ عائشہ سراسیمہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی نگاہیں سامنے دیوار پر لگی تصویر پر تھیں۔ اس لڑکی نے دھوکہ دیا، محض ٹائم پاس کیا، اور پھر جب دل بھر گیا تو شادی کے وعدے سے بھی مکر گئی۔ جو شخص اپنی سانسیں تک اس سے وابستہ کر بیٹھا تھا، وہ بھلا کیسے سہ پاتا؟ تم بتاؤ، وہ اسے چھوڑ سکتا تھا کیا؟ اچانک اس نے عائشہ کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے عجیب پرتپش لہجے میں پوچھا، مجھے نہیں پتا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، میرا۔ اس نے خوفزدہ ہوتے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر شاہمیر حسن کی گرفت نہ صرف مزید سخت ہو گئی بلکہ اس نے ایک جھٹکے سے عائشہ کو اپنے قریب کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کی گود میں آن سمائی۔ خوف اور شرم دونوں کا غلبہ اس پر چھایا۔ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا، اب بھاگنا کیوں جا رہی ہو جب سب کچھ راحم حسن نے جھیلا تھا؟ اسے سن تو لو۔ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عائشہ سمجھ گئی کہ وہ اس کے بارے میں جان چکا تھا کہ وہ وہی لڑکی تھی جس سے راحم حسن ریلیشن شپ میں تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ رونے لگی۔ شاہمیر حسن نے چند پل سپاٹ نگاہوں سے دیکھا اور پھر زہر خند لہجے میں بولا، کیوں؟ فرار کیوں چاہتی ہو اماں جی سے؟
جو کچھ تم نے راہم حسن کے ساتھ کیا وہ سب یاد کرنا نہیں چاہتی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے جو کچھ کیا اپنی جذباتی کی وجہ سے کیا۔ وہ رونے کے درمیان میں بولی، شٹ اپ، بکواس مت کرو، تم نے ہی اسے اس حد پر آنے مجبور کیا ہے۔ نہیں تھی محبت تو شروع میں ہی اسے انکار کر دی تھی، کیوں کی تھی حوصلہ افزائی اس کی؟ وہ اسے کندھوں سے دبوچ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تو عائشہ اور شدت سے رونے لگی۔ بولو، جواب دو، وہ پھر سے چلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اس حد تک چلا جائے گا، وہ رونے کے دوران ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہیں پتا تھا؟ اتنی معصوم نہیں تھی تم جتنی بن رہی ہو۔ ہزاروں لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ تمہاری طرف بڑھا، ایسی کیا خاص بات تھی تم میں؟ بولو۔ مڈل کلاس تھی، اتنی حسین بھی نہیں تھی، کسی طور اس طرح سے میچ نہیں کرتی تھی، پھر بھی اس نے تمہیں چنا۔ کس لیے؟ کیونکہ تم سے سچی محبت تھی۔ اور تم نے کیا کیا اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے اسے چھوڑنے کا فیصلہ دے دیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ عائشہ بلک بلک کر رو دی۔ شامر حسن چند پل بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ کارپیٹ پر جا گری۔ کاش میں تم سے راہم حسن پر گزری ہر تکلیف کا بدلہ لے سکتا عائشہ احمد۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن میں چاہ کر بھی تمہیں سزا نہیں دے پا رہا، کوئی ایسی سزا جس سے تم تڑپو جس سے راہم تڑپتا تھا۔ وہ کرب بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عائشہ ساکت ہو گئی تھی، آنسو گالوں پر ٹھٹر سے گئے تھے۔ تمہارے نزدیک اس کی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی نا؟ وہ مرتا یا جیتا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا؟ اچانک پھر سے وہ مشتعل ہوتا عائشہ کا چہرہ دبوچ کر اپنے سامنے کرتے غرایا۔ عائشہ اس کی گرفت میں ساکت و جامد سی ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، وہ بمشکل بول پائی۔ ایسی ہی بات تھی، جھوٹ بولتی ہو تم، خود غرض مکار لڑکی، تم نے اس کے دل سے کھیلا، اس نے تم سے سچی محبت کی اور تم نے ٹائم پاس کیا۔ وہ چلا اٹھا۔ عائشہ خوفزدہ ہو گئی۔ بولو، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ پھر سے غرایا۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شامر، میں نے بھی اس سے سچی محبت کی تھی، مگر وہ مجھ سے غلط ڈیمانڈ کرتا تھا، بار بار ملنے کا کہتا تھا۔ میں یونیورسٹی میں اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے روز ملنے سے منع کرتی اور وہ اس بات پر ایشو بنا دیتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے وضاحت کی۔ کیا غلط ڈیمانڈ کرتا تھا وہ تم سے؟ کیا تمہیں فزیکل ریلیشن کا کہتا تھا؟ وہ شدید غصے سے بولا۔ نہیں، مگر بار بار۔ عائشہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی بات کاٹ دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا دل اس سے بھر گیا تھا، تبھی 5 منٹ کا ملنا بھی تمہیں گوارا نہیں تھا۔ تمہاری کسی بھی وضاحت کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیسے واقف ہیں آپ؟ اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا قصور نہیں تھا؟ یک طرفہ باتیں سن کر آپ مجھے الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ کا بھائی چھوٹی چھوٹی بات پر ایشو بنانے، لڑنے جھگڑنے والا جذباتی انسان تھا، لیکن خیر آپ کی نظر میں تو سارا قصور میرا ہے۔ بدلہ لینے کے لیے شادی کی نا، تو ٹھیک ہے، لے لے بدلہ۔ جان لینی ہے میری تو لے لے، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن میں اب مزید یہ اذیت نہیں جھیل سکتی۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ اتنی جلدی کیوں تھک گئی؟ ابھی تو ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے، اپنے ایک ایک آنسو، ایک ایک تکلیف کا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے غرایا تب وہ جو منہ پر ہاتھ رکھے تھی رو رہی تھی کہ ایک دم بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے ایک ایک آنسو، ایک ایک تکلیف کا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی کیوں بات کر رہا تھا؟ آپ راہم؟ اس کے منہ سے بے یقینی سے نکلا۔ ہاں، میں راہم ہوں، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تو تم زندہ ہو؟ اوہ تھینک گاڈ! وہ خوشی سے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ راہم نے اس کے بازو جھٹک دیے۔ ہاں، خوش قسمتی سے بچ گیا میں۔ تم اس قابل نہیں تھی کہ تم جیسی معمولی لڑکی کے لیے میں اپنی جان گنواتا، لیکن اس وقت مجھ سے یہ غلطی ہوئی جس کا آج تک پچھتاوا ہے مجھے۔ نہ میں وہ غلطی کرتا اور نہ مجھے بچانے کے چکر میں میرا جان سے پیارا بھائی اپنی جان گنواتا۔ تمہاری مہربانی کی بدولت جب میں ہاسپٹل میں تھا تو مجھے بچانے کے لیے 6 بوتلیں دی تھی خون کی اس نے، اور خود کمزوری کی وجہ سے ہاسپٹل کی سیڑھیوں سے گر کر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ تم صرف میری مجرم نہیں بلکہ میرے بھائی کی بھی قاتل ہو۔ میں نے تم سے شادی صرف انتقام کے لیے کی ہے، اب ساری زندگی تم حساب دو گی اپنے کیے کا۔ وہ بول نہیں رہا تھا، پھنکار رہا تھا۔ عائشہ شرشر سی بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو راہم، کافی دیر بعد وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ معافی دے دوں تمہیں؟ وہ چلایا۔ عائشہ کا دل خوف سے لرزنے لگا۔
راہب حسن کی آنکھوں سے آنکھ کی لپیٹیں نکلنے لگی تھی۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے عائشہ احمد، تم معافی نہیں سزا کی مستحق ہو، جو ساری زندگی اب تم بھگتو گی، سمجھی؟ وہ نفرت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ایسا مت کہو پلیز، مجھ سے غلطی ہوئی۔ وہ رونے لگی۔ راہب نے سخت ترین نگاہوں سے اسے گھورا۔ تم نے مجھے بہت ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے عائشہ احمد، بہت بڑا نقصان کیا ہے تم نے میرا، اب تم بھی اذیت جھیلو گی۔ اپنی ایک ایک تکلیف کا حساب لیا تو نہ کہنا۔ راہب حسن کا لہجہ سرد تھا۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ عائشہ اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ مجھے معاف کر دو راہب، وہ گڑ گڑائی۔ راہب نے ایک جلتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے چلا گیا۔ عائشہ زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس نے غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ کیا تھا اگر وہ جذباتی تھی، غصیلا تھا تو اس کی محبت کو لے کر تھا نا، کیوں وہ اس سے ایک منٹ کی دوری پر بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا؟ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ کاش میں نے اس کی محبت کو، اس کے جذبات کو اس وقت سمجھا ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے پچھتا رہی تھی۔ راہب حسن اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، بہت سے افیئرز چلائے اس نے، مگر کبھی کسی لڑکی کے لیے سیریس ہوا نہ کسی سے محبت ہوئی۔ دل بھر جانے پر وہ کپڑوں جوتوں کی طرح گرل فرینڈز بدلتا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں عائشہ احمد آئی جو کہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ وہ سب لڑکیوں سے جدا تھی۔ جیسا تعلق راہب حسن کا دوسری لڑکیوں سے تھا ویسا عائشہ احمد سے نہیں تھا۔ وہ اس کی صرف دوست تھی جس سے پتہ نہیں کیسے وہ اپنی ہر پرسنل بات شیئر کرتا گیا جو وہ کسی کو بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عائشہ بھی اسے صرف کلاس فیلو اور دوست سمجھتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد اچانک راہب حسن کو احساس ہوا کہ وہ عائشہ کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ عائشہ خوبصورت ضرور تھی مگر کوئی بہت زیادہ حسین نہیں تھی، مگر راہب حسن کی دیوانگی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہب کو جب احساس ہوا کہ وہ عائشہ کی محبت میں مبتلا ہے تو فوراً ہی اس کے ذہن میں شادی کا خیال آیا، کیونکہ وہ ایک مضبوط کردار کی لڑکی تھی جو گرل فرینڈ بننے پر کبھی راضی نہ ہوتی۔ راہب حسن کو اس سے محبت اسی کردار کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، لہٰذا شادی کا فیصلہ کرنے کے بعد ایک دن اس نے عائشہ کو پرپوز کر دیا۔ پھر جب عائشہ نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس نے اپنے تمام ریلیشن شپس ختم کر دیے اور صرف عائشہ کا ہو کر رہ گیا۔ لیکن عائشہ اس کی جنونی محبت اور کیئر سے جلدی اکتا گئی تھی اور پھر ان کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ راہب حسن کی جذباتیات اور غصے نے اتنا کام خراب کر دیا کہ عائشہ اس کے ساتھ کی گئی شادی کی کمٹمنٹ پر پچھتانے لگی اور ایک روز تنگ آ کر اس نے انکار بھی کر دیا کہ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ راہب حسن نے پہلے تو ایموشنلی بلیک میل کر کے اسے بات رکھنے کی کوشش کی، مگر جب عائشہ کسی بھی طرح اس کی ایموشنل بلیک میلنگ میں نہ آئی تو وہ بار بار کہتا رہا کہ وہ جان دے دے گا، مگر عائشہ بالکل نرم نہ پڑی تو راہب حسن نے جذباتی ہو کر ڈپارٹمنٹ کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، وہ بچ تو گیا مگر اس کا جڑواں بھائی شہمیر حسن جس میں اس کی جان بستی تھی وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ شہمیر نے اپنا خون دے کر اس کی جان بچائی تھی مگر خود چکر آنے کی وجہ سے ہاسٹل کی سیڑھیوں سے گرا اور سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ راہب اس کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہوئے کافی عرصے صدمے میں رہا۔ عائشہ پر اس سے شدید غصہ تھا، وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا مگر خود کو اس معاملے میں بے بس پاتا تھا۔ اس سب کے بعد بھی اس کی محبت، اس کے دل میں ہنوز محبت موجود تھی۔ شہمیر کے بعد اس کی ذہنی حالت چونکہ بہت ابتر تھی اس لیے کاروبار کی دیکھ بھال ان کا مینیجر کر رہا تھا جو ایک قابل بھروسہ آدمی تھا اور اس وقت سے ان کے ہاں کام کر رہا تھا جب ان کے ڈیڈ زندہ تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے اور ذہنی سکون کے لیے وہ لندن چلا گیا مگر ساتھ ہی ایک قابل بھروسہ دوست کو عائشہ احمد کی نگرانی سونپ گیا۔ 4 سال اس نے لندن میں گزارے، تعلیم مکمل کی۔ اس دوران اس کا دوست عائشہ کے متعلق پل پل کی خبر دیتا رہا۔ 4 سال بعد جب وہ پاکستان واپس آئے تو اس کے دل نے اسی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جس نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور سکون چھین لیا تھا۔ ایک روز آفس سے واپسی پر وہ سیدھا اس بس اسٹاپ پر جا پہنچا تھا جہاں وہ روز آتی تھی۔ پورے 4 سال بعد اس نے عائشہ کو دیکھا تھا جس کو دیکھے بنا اس کا ایک دن نہیں گزرتا تھا، جس سے بات کیے بنا وہ ایک گھنٹہ بھی نہیں رہ پاتا تھا، اور اب اتنا لمبا عرصہ اسے دیکھے اس سے بات کیے بنا گزار کر آ رہا تھا۔ عائشہ کی بھی نظر اس پر پڑی تھی۔ راہب نے محسوس کیا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد اندر کی بے چینی اور اتنے سالوں سے دبا غصہ پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو جلد سے جلد اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کے باپ کو نوکری ختم کروائی، پھر اپنی کمپنی میں جاب دی اور پھر ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان پر احسانات کیے۔
اس دوران عائشہ سے بھی سامنا ہوا۔ اس نے خود کو شاہمین حسن ظاہر کیا۔ پھر جب اس کے ماں باپ نے عائشہ کے رشتے کے سلسلے میں اس کی مدد مانگی تو باقی کا کام بہت آسان رہا تھا۔ پیسے دے کر لڑکا حاصل کر کے عین شادی کے والدین اس کو غائب کر کے خود عائشہ سے شادی کر کے وہ اس کو اپنی زندگی میں لے آیا تھا، جس نے کبھی اسے شادی سے انکار کر کے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اسے ایک ایک چیز کا بدلہ لے گا۔ ماضی میں بہت حسین خواب دیکھے تھے اس نے عائشہ احمد کو لے کر، لیکن اب جب وہ اس کی دسترس میں آئی تھی تو اس نے اپنے اندر بھری وحشت کو ایسے اس پر نکالا کہ وہ کسی پھول کی طرح اس کے اپنے ہاتھوں میں ہی مرجھاتی جا رہی تھی۔ وہ اس سے صرف اپنی تکلیف کا ہی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی موت کا بھی بدلہ لے رہا تھا۔ عائشہ یہ جاننے کے بعد کہ رحیم زندہ تھا، جہاں بے تحاشا خوش تھی، وہاں اس کی ماضی کی محبت کو اب نفرت میں بدلتے دیکھ کر دکھ اور پچھتاوا بھی ہوا تھا۔ کئی روز بعد اس رات اس کی طبیعت خراب تھی، جسم میں درد اور بخار سا ہو رہا تھا، اوپر سے ٹینشن سے بھی برا حال تھا۔ وہ راحم حسن کا سرد و سپاٹ رویہ برداشت کرتے کرتے تنگ آ چکی تھی۔ بار بار معافی کرنے باوجود بھی وہ معاف کرنے کو تیار نہ تھا، اوپر سے اپنے حقوق کے نام پر اس کی تذلیل بھی کر رہا تھا۔ اس رات اس کی طبیعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب اس نے معمول کے مطابق اسے قریب کیا تو وہ تڑپ اٹھی۔ آخر اس طرح یوں میری تذلیل کر کے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ کوئی انتقام نہیں ہے بلکہ انتقام کی آڑ میں ہوس پوری کی جا رہی ہے۔ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں کہہ اٹھی۔ تذلیل، ہوس، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اسے اپنی گرفت میں لیے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے بھیگی افسوس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس زبردستی کو حق کا نام دے رہے ہو تم، جس میں مجھے صرف تکلیف پہنچا رہے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ زبان کاٹ ڈالوں گا میں تمہاری جو آئندہ میرے لیے ہوس کا لفظ استعمال کیا۔ وہ تو اس کے جبڑے کو اپنے آہنی ہاتھ کی گرفت میں لیے غرایا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ نہ جانے رحم آیا تھا یا غصہ، وہ اسے روتا دیکھ کر اپنی گرفت سے دور چھٹک گیا تھا۔ ساری رات اس کے روتے ہوئے گزری۔ صبح کے قریب جا کر آنکھ لگی ہی تھی جب وہ ساری رات باہر گزارنے کے بعد کمرے میں آیا اور اس کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا۔ عائشہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اٹھو اور ناشتہ بناؤ، آفس جانا ہے مجھے۔ اس کا لہجہ انتہائی درج تھا۔ ملازمہ ہے تو صحیح، عائشہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ملازمہ میری بیوی نہیں ہے، تم ہو، لہٰذا میرے کام تم خود کرو گی۔ اسے گھور کر کہتے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ عائشہ بالوں کو کیچر میں جکڑتے، دوپٹہ شانوں پر ڈالتے، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ ملازمہ ناشتہ بنانے لگی تھی، وہ اسے منع کرتے خود بنانے لگی۔ 20 منٹ بعد جب وہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں گئی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ عائشہ کا دل بے اختیار دھڑکا۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے اپنے دراز قد کے ساتھ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ عائشہ نے ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ کر صوفے پر آن بیٹھا اور ٹرے اپنے آگے کھسکا لی۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے امی بابا کے گھر جانا ہے، اس کے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے عائشہ نے آہستگی سے کہا۔ راحم کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے۔ ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس نے ساتھ کھڑی عائشہ پر ڈالی اور سرد و سپاٹ لہجے میں بولا، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس گھر سے ایک قدم باہر نکالو گی میری مرضی کے بنا، سمجھی؟ بات ختم کر کے اس نے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں جا سکتی؟ اس کے حکم پر چند پل ساکت رہنے کے بعد اس نے حیرت اور دکھ سے سوال کیا۔ کیونکہ یہ میرا حکم ہے اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں، سمجھی؟ تلخ لہجے میں کہتے راحم نے چائے کا کپ زور سے ٹرے میں پٹک دیا۔ عائشہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تن فن کرتے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ایک گھورتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ تو یہ شخص قید کر کے بدلہ لے گا؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس روز دوپہر کو اسے ملازمہ سے پتہ چلا گیٹ پر اس کے ماں باپ ملنے آئے ہیں، مگر چوکیدار انہیں اندر آنے نہیں دے رہا۔ وہ بھاگتے ہوئے گیٹ پر آئی اور چوکیدار سے کہا، مگر اس نے گیٹ کھولنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا اسے راحم صاحب کی طرف سے گیٹ نہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عائشہ کو راحم کی سنگ دلی پر بہت دکھ ہوا۔ اس کے ماں باپ مایوس چہروں کے ساتھ واپس پلٹ گئے اور وہ روتے ہوئے اندر آئیں۔ شام کو جب راحم آئے تو وہ بیٹھی ہنوس رو رہی تھی۔ کیا 24 گھنٹے رو رو کر نحوست پھیلائی ہوئی ہے؟ وہ اس پر بھڑکتے ہوئے بولا۔ کیا قصور ہے میرے ماں باپ کا جو انہیں یہاں آنے نہیں دے رہے؟ تو عائشہ نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی اس بارے میں، روکھے لہجے میں کہتے وہ ڈریسنگ روم میں جانے لگا تھا جب عائشہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ مجھے جواب چاہیے راحم، میں تو اپنی سزا بھگت رہی ہوں مگر انہیں کس جرم کی سزا دے رہے ہو تم؟ راحم نے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔
بلیک کاٹن کے سادے سے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ شانوں پر بے پرواہی سے ڈالے کھڑی تھی۔ پیرون سلکی بال بے ترتیبی سے کیچر میں جکڑے ہوئے تھے۔ کچھ لٹیں چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھی، جبکہ چہرے کی سفید رنگت رونے کی وجہ سے سرخی میں بدل چکی تھی۔ میرے پاس ایک ہی رشتہ تھا، میرے سگے بھائی کا، جو کہ تمہاری بدولت چھن گیا۔ تو اب تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں تمہارے رشتے نصیب ہونے دوں گا؟ اپنی سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے وہ کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ عائشہ نے لرزتے دل کے ساتھ حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم اب ساری زندگی اپنے رشتوں سے ملنے کے لیے ترسو گی، سمجھی؟ صفاقے سے کہتا ایک ہاتھ سے اس نے اسے سامنے سے ہٹایا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ عائشہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے نکلا تو وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ کافی لے کر آؤ میرے لیے، اسے سرد لہجے میں حکم دیتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کر کھڑا ہوا اور پرفیوم چھڑکنے لگا۔ عائشہ یوں نہیں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ پرفیوم رکھ کر پلٹتے ہوئے غصے سے بولا۔ راہیم پلیز مت کرو میرے ساتھ ایسا، معاف کر دو مجھے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر کیوں مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ محبت کرتا تھا، کرتا ہوں نہیں، اور وہ محبت نہیں میری غلطی تھی، ورنہ تم جیسی گھٹیا لڑکی اس قابل ہرگز نہیں تھی کہ جس سے محبت کی جاتی۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ عائشہ اس کی نفرت بھرے لہجے اور الفاظ پر سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں مانگتی راہیم، مجھے بس معافی دے دو پلیز، وہ گڑ گڑائی، مگر راہیم حسن پتھر بن چکا تھا۔ نہیں ملے گی معافی، چاہے قیامت تک ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑاتی رہو، وہ شفاق لہجے میں بولا۔ عائشہ اسے بے بسی سے دیکھتی رہی۔ مانتی ہوں کہ میری وجہ سے تم نے وہ اسٹیپ اٹھایا تھا، مگر اس میں ساری غلطی مجھے اکیلی کی تو نہیں تھی، تم تو خود بھی تو برابر کے ذمہ دار تھے۔ اگر جذباتی پاگل پن دکھانے کے بجائے صحیح میچور انسان بنتے تو نہ میرا دل خراب ہوتا اور نہ ہی ہمارا رشتہ، وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی۔ اچھا تو تم سے محبت کرنا میرا جذباتی اور پاگل بننا، اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں؟ راہیم حسن کی آنکھ اگلنے لگی تھی۔ عائشہ جواب میں چپ ہی رہی۔ بولو، کوئی پچھتاوا نہیں تمہیں کیا؟ راہیم حسن تلملاتے ہوئے اس کے شانوں پر اپنے آہنی ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے غرایا۔ بس کر دے، پچھتاوا ہے تو معافی مانگتی ہوں نا بار بار؟ عائشہ رو دی۔ او نو، معافی بہت معمولی غلطی ہے نا جو معاف کر دوں، وہ زہر قند لہجے میں کہتا اپنے ہاتھ اس کے اشاروں سے ہٹا گیا تھا۔ عائشہ شسکتے ہوئے اوندھے منہ بیڈ پر گر کر رونے لگی تھی، جبکہ راہیم حسن ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، عائشہ کی بار بار کی معافی معذرت کچھ بھی تو اس کا دل نہیں پگھلا سکی تھی۔ وہ اسے پل پل تڑپا کر انتقام لے رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رویہ اور بھی سخت ہوتا جا رہا تھا۔ گرل فرینڈز بنانے کا سلسلہ ایک بار پھر اس نے شروع کر دیا تھا۔ عائشہ کے سامنے فون کالز پر لڑکیوں کے ساتھ گپیں لگاتا، ڈیٹس طے کرتا، وہ خاموشی سے سنتی اور جلد ہی اٹھتی رہتی۔ راتوں کو دیر سے واپس آتا۔ عائشہ کو اپنے آنے جانے یا کسی بھی چیز کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ ایک شام آفس سے گھر آیا۔ عائشہ اس کی آمد پر کمرے میں کافی لے کر گئی تو وہ اپنی کسی گرل فرینڈ سے فون پر بات کرتے ملاقات کا کہہ رہا تھا، اور ملاقات بھی کوئی عام نہیں بلکہ ہوٹل کے کسی کمرے میں ہونا طے پا رہی تھی۔ یہ سب سن کر عائشہ غم و غصے کے مارے پہلی بار بول اٹھی تھی۔ یہ کون سے کام کر رہے ہو تم؟ میں کون سا تمہاری خدمت میں کوئی کمی چھوڑتی ہوں؟ پھر تم کیوں غیر لڑکیوں سے غلط تعلقات قائم کر رہے ہو؟ عائشہ کی آواز میں غم اور غصے کے ساتھ درد بھی تھا۔ میری مرضی، تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی؟ وہ اس کی جرأت پر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اگر یہی کرنا تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ شٹ اپ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت بھولو کہ تم میرا انتقام ہو، وہ اسے بازو سے دبوچتے ہوئے بولا۔ عائشہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بہت غلط کر رہے ہو میرے ساتھ، پلیز ایسا مت کرو، تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر یوں غیر عورتوں سے تعلقات رکھ کر مجھے اذیت نہ دو۔ عائشہ کا لہجہ التجائیہ تھا۔ اذیت تو تم جھیلو گی اب ساری زندگی، یہ تو ابتدا ہے، ابھی تو تم بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ راہیم حسن کا لہجہ پھتریلا تھا۔ عائشہ بھیگی نگاہوں اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی اور لان میں آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے موتیوں کی صورت آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب راہیم حسن نک سک سے تیار گھر سے نکل رہا تھا، لان میں بیٹھی عائشہ پر اس نے ایک اچٹی ہوئی نگاہ ڈالی تھی، جبکہ اسے بن ٹھن کر ڈیٹ کے لیے جاتا دیکھ کر عائشہ کی آنکھیں اور دل تکلیف سے جلنے لگی۔ اپنی سسکیاں دباتی وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور نہ جانے کب تک روتی رہی۔
ملازمہ کھانے کا پوچھنے آئی مگر وہ جواب دیے بنا یوں نہیں پڑی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ لوٹا۔ عائشہ جو پہلے غم و غصے کی آگ میں جل رہی تھی، اسے سونے کے لیے بیڈ پر آتا دیکھ کر وہاں سے اٹھنے لگی تھی جب وہ اس کا بازو دبوچ گیا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کوئی ڈرامہ نہیں ہے یہ، مجھے تمہارے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہیں کرنا، وہ بھڑک کر تیز لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے مت کرنا، میں کوئی تمہاری منت نہیں کر رہا، مگر فی الحال یہی رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں آ گری۔ کئی لمحے غم و غصے سے ساکت پڑی رہی۔ دور رہو مجھ سے، وہ اس پر جھک رہا تھا جب عائشہ نے اسے تڑپ کر دور دھکیلنا چاہا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ راہم نے اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ غیر لڑکیوں کو چھونے کے بعد اب مجھے ناپاک مت کرو، عائشہ نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیا کہا؟ ناپاک؟ راہم نے دانت پیستے ہوئے اسے مکمل اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح رونے لگی مگر راہم حسن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تھک ہار کر وہ مزاحمت ترک کر گئی تھی۔ وہ اپنی منمانی کرنے کے بعد سو گیا تھا تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر نیچے کارپیٹ پر آ بیٹھی اور گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگی۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو عائشہ کو نیچے کارپیٹ پر بیٹھا روتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس بات کا ماتم بنایا جا رہا ہے؟ میرے قریب آنے کا مت بھولو کہ تم پر حق رکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ درج تھا۔ حق سے انکار نہیں کیا میں نے، مگر بازاری لڑکیوں کو چھونے کے بعد میرے پاس کیوں آئے؟ گھن آ رہی ہے مجھے خود سے، وہ روتے ہوئے چلا کر بولی۔ آواز آہستہ رکھو اپنی، اور کیا کہہ رہی ہوں؟ غیر لڑکی کو چھونے کے بعد تمہارے پاس نہ آؤں؟ ان کو چھونے کے بعد میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار تمہارے پاس آؤں گا، سمجھی؟ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں خودکشی کر لوں گی، عائشہ نے روتے ہوئے دھمکی دی۔ راہم حسن اس دھمکی پر چند پل چپ سا ہو گیا، پھر اس کے چہرے پر یکدم عجیب سے تاثرات ابھرے۔ خودکشی کرنی ہے تمہیں؟ آؤ میں کرواتا ہوں تمہیں خودکشی۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ سے کھینچتا ہوا تیسری منزل کی چھت پر لے آیا تھا۔ میں نے بھی تمہارے لیے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی نا، لو اب تم بھی میرے لیے لگاؤ۔ وہ اسے چھت کی چوٹی سے دیوار کے بالکل پاس لے آیا تھا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف جھکاتے ہوئے بولا۔ عائشہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی اور حلق سے چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو کہی تھی خودکشی کر لوں گی اور اب ڈر رہی ہو؟ اس کے چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھ کر وہ استحاضیہ لہجے میں بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہٹے یہاں سے، وہ روتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ ایسی دھمکیاں مت دو جن پر عمل کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، وہ تمسخرانہ لہجے میں کہتا اسے بازو سے پکڑے واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ اتنا ظلم مت کرو کہ بعد میں پچھتاوا ہو اور پھر جب مجھ سے معافی مانگتے پھرو اور اس میں معاف نہ کروں۔ عائشہ کے لہجے میں درد تھا۔ راہم حسن ایک پل ٹھٹکا مگر اگلے ہی لمحے سر جھٹک کر زہریلے لہجے میں بولا۔ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا کیا؟ اور یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں کبھی پچھتاؤں گا اور تم سے معافی مانگوں گا۔ معافی تو تمہیں مانگتی رہنی ہے، اب وہ بھی ساری زندگی۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے عائشہ کو بیڈ کی طرف دھکیلا تو وہ ششدر سی ہو کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ ایسے حیرانگی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا آج آفس جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، سارا دن تمہیں اپنی قربت میں جلانے کا ارادہ ہے۔ شرٹ صوفے پر اچھالنے کے بعد وہ اس کے قریب بیڈ پر ٹکتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ عائشہ بری طرح خوفزدہ ہو کر بیڈ سے اٹھی۔ اس سے کہ پہلے کہ وہ اٹھ کر اس پر قابو پاتا وہ بجلی کی سی تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ رات کی اذیت کا لمحہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، ایسے میں اب پھر سے اسی اذیت کا دہرائے جانا اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف راہم اس کی اس حرکت پر سیخ پا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولو عائشہ ورنہ بہت برا ہوگا، ڈریسنگ روم کے دروازے کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ غرایا۔ پہلے کون سا اچھا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ دروازے کے ساتھ لگی عائشہ دل میں سوچتے ہوئے رو دی۔ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دروازے پر پاؤں سے ٹھوکریں لگانا زور و شور سے شروع کر دیا تھا تو عائشہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اگر نہ کھولتی تو تب بھی اس کے حق میں برا نہ ہوتا اور اگر کھولتی تو تب بھی برا ہونا تھا۔ آخرکار جب راہم حسن کا چلانا اور دھمکیاں خطرناک حد تک پہنچی تو اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا اور ڈرتے ڈرتے جو نہیں نگاہیں اٹھائیں، سامنے کھڑے راہم حسن کی شعلے اگلتی نگاہوں کو دیکھ کر پورے وجود سے کانپ اٹھی تھی۔ راہم حسن نے بڑی بے دردی سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ ایسے خوف سے ساکت ہوئی کہ مزاحمت کرنے کی بھی ہمت نہیں بچی۔ لمس میں نرمی تو پہلے بھی نہیں تھی، اب تو جیسے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔
ظاہشہ اگر بے ہوش نہ ہوتی تو یقیناً اس کی وحشت کی بھیڑ چڑھ جاتی۔ وہ غصے سے تلملاتا ہوا گھر سے چلا گیا تھا۔ رات کو لوٹا تو وہ دوسرے کمرے میں دروازہ بند کیے سو رہی تھی۔ وہ ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ظاہشہ جو نماز پڑھ کے جا نماز طے کر رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھ سے بچنے کے لیے یہاں سو رہی ہو؟ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا قریب آیا۔ ظاہشہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح تم خود کو بچا لو گی مجھ سے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ ظاہشہ نظر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ دوپٹے کو حجاب کے سٹائل میں اوڑھے کھڑی تھی۔ دوپٹے کے حالے سے نظر آتے دلکش چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ راحم حسن کا پتھر دل بھی ایک پل کو ڈانو ڈول سا ہوا تھا۔ مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور چہرے پر پھر سے پھتریلے تاثرات سجاتے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اس کا سر پر لپٹا دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ ظاہشہ ہک دک رہ گئی تھی۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنی گرفت میں لیتا بیڈ پر آیا تھا۔ تم اس گھر میں چھپنے کے لیے جس جگہ بھی جاؤ گی، میں اسی جگہ آ کر وہیں پر ہی تمہاری اس بچنے والی غلط فہمی کو دور کروں گا۔ وہ اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ کیے گھرایا تو ظاہشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، تم دوسروں عورتوں کے پاس جاتے ہو، گھن آتی ہے مجھے۔ اس کے کوٹ پر واضح نظر آتے لپسٹک کے نشان کو دیکھ کر وہ کراہیت آمیز انداز سے بولی۔ اچھا گھن آتی ہے تمہیں؟ چلو یہ مسئلہ ابھی ختم کر دیتا ہوں، عجیب سے لہجے میں کہتے اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی تھی۔ ظاہشہ ڈوبتے دل کے ساتھ اس کی آہنی گرفت میں پھڑپڑانے لگی، مگر راحم حسن اس کی سانسوں تک پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو نظریں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ظاہشہ پر پڑی۔ سرخ سوجیمی آنکھوں کے ساتھ وہ خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ وہ اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر واش روم چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا تو ظاہشہ کو ہنوز اسی حالت میں بیٹھا دیکھ کر درشت لہجے میں بولا، محترمہ اب مراقبے سے باہر آ جاؤ، کیونکہ ایسا تو روز ہی ہوگا، عادت ڈال لو۔ استحاضہ نگاہوں سے دیکھتا وہ چلا گیا تھا۔ ظاہشہ کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا رونے کا۔ وہ شخص پتھر تھا، اس پر بالکل بھی ترس نہیں کھا رہا تھا۔ انہی دنوں ظاہشہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ راحم حسن کا شفقانہ رویہ سہ سہ کر اور اس سے معافی مانگ مانگ کر تھک چکی تھی، اس لیے خود سے بے پرواہ رہنے لگی تھی اور تربیت پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ مگر ایک روز صبح صبح جب وہ الٹیوں سے بے حال ہو رہی تھی تو اسے نہ جانے کیسے خیال آ گیا۔ ظاہشہ کے انکار کے باوجود اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری بتائی، جسے سننے کے بعد راحم حسن کے تاثرات سپاٹ ہی رہے، جنہیں دیکھ کر ظاہشہ کا دل بجھ سا گیا، مگر پھر بھی موہم سی امید پیدا ہوئی کہ شاید وہ اپنا رویہ کچھ بدل لے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وہ اس کی طرف سے مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب اپنی کسی گرل فرینڈ کو گھر لے آیا تو اس روز اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کمرے میں بند ہو کر بے آواز روتی رہی۔ کافی دیر گپ شپ لگانے کے بعد اپنی گرل فرینڈ کو رخصت کر کے جب کمرے میں آئے تو ظاہشہ ہمت کرتے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں نہ تو بیوی کی ضرورت ہے اور نہ ہی بچے کی، لہٰذا میں نے ابارشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی مجھے طلاق بھی چاہیے۔ یہ الفاظ اس نے زبان سے کس طرح ادا کیا یہ وہی جانتی تھی، جبکہ راحم حسن سیخ پا ہو اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی بکواس کرنے کی، ہاں؟ اس کا ہاتھ اٹھاتا ظاہشہ تیمور بیڈ پر گری تھی۔ راحم نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ ظاہشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولو، کیسے بکواس کیے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا ہے میری اور بچے کی؟ وہ تکلیف ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ مجھے تمہاری اور بچے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ شدید غصے سے کہہ رہا تھا۔ ظاہشہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ تم یوں رو رو کر مجھے نرم پڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی، سمجھی؟ اس نے رونے پر دانت پیستا وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ ظاہشہ ہنوز روتی رہی۔ راحم بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہرے سانس لیتے اپنے بکھرے اعصاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس روز کے بعد ظاہشہ نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ راحم حسن کا برا رویہ چپ چاپ برداشت کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن جب راحم حسن نے جان بوجھ کر اسے بولنے پر اکسانے کے لیے کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے، ظاہشہ کا چہرہ تب بھی بے تاثر ہی رہا، جس پر راحم حسن اندر سے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے آگے بار بار روتے گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا لا تعلق انداز اب اسے خود کو چبھ رہا تھا۔ دوسری طرف ظاہشہ اس کی شادی کی بات سچ سمجھ کر تنہائی میں بے تحاشا روئی۔ راحم حسن کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا دیکھنے کا خیال
اس کے لیے اذیت ناک تھا، اس لیے اس نے چپ چاپ راحم حسن کی زندگی سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کیونکہ راحم حسن کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے اسے چپکے سے موقع دیکھ کر یہاں سے نکلنا تھا۔ پھر ایک روز ملازمہ کی مدد سے وہ واقعی برقع پہن کر گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر ماں باپ کے گھر جاتی تو راحم حسن فوراً اسے واپس لے آتا، اس لیے اس نے شہر سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ مریم اس کی بچپن کی دوست تھی جس کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی جو شہر سے 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اس نے مریم سے رابطہ کیا اور اس کے گاؤں پہنچ گئی، مگر مریم کے پاس رہتے ہوئے ابھی اسے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب راحم حسن وہاں پہنچ گیا تھا۔ عائشہ اسے سامنے دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی جلدی پہنچ جائے گا اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ گاؤں سے شہر آنے تک وہ خاموش رہا تھا، مگر گھر آتے ہی وہ اس پر پھٹ پڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی؟ کس کے لیے بھاگی تھی تم یہاں سے، بولو؟ وہ اسے بازو سے دبوچتے غرایا۔ وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ عائشہ ششدر رہ گئی تھی۔ خدا کی قسم میں کسی کے لیے نہیں گئی یہاں سے، صرف اس لیے گھر چھوڑا کیونکہ تمہاری زندگی میں کسی اور کو دیکھنا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، جھوٹ بول رہی ہو تم؟ راحم نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں دیکھ سکتی تمہارے ساتھ دوسری لڑکیوں کی محبت کرتی ہوں، تم سے یقین کرو میرا۔ وہ اس کا گریبان تھامے اس کے سینے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ راحم حسن ساکت ہوا۔ وہ اس کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ راحم کے دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں نے عائشہ کے وجود کے گرد حصار باندھنا چاہا، مگر ضبط کرتے وہ خود کو روک گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی کافی دیر تک روتی رہی۔ اس نے نہ تو اسے دور کیا خود سے اور نہ ہی کوئی تسلی یا دلاسے والے الفاظ کہا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے کھڑے اس کی سسکیوں کی آواز سنتا رہا، یہاں تک کہ عائشہ خود بھی تھک کر آنسو پوچھتے پیچھے ہوئی۔ اگر تم اس حالت میں نہ ہوتی تو جو حرکت تم نے کی ہے اس پر تمہارا حشر بگاڑ دیتا میں۔ شکر کرو بچ گئی ہو اس بچے کی وجہ سے جس کو تم ختم کروانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ اسے سخت غوری سے نوازتا درشت لہجے میں بولا، بچے کی پرواہ نہ کرو، جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو، جہاں پہلے اتنا کچھ جھیل رہی تھی مزید کچھ اور صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ راحم حسن اسے گھور کر رہ گیا مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ پہلے سے زیادہ بہتر ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے کا خیال رکھتا تھا، مگر ماں باپ سے ملنے اور گھر سے باہر نکلنے والی پابندیاں ہنوز لگی ہوئی تھی۔ یہ تھوڑی بہت کیئر وہ صرف اپنے بچے کی وجہ سے ہی کر رہا تھا۔ یہ بات اس نے عائشہ کو کلیئر کہہ دی تھی۔ وہ جو تھوڑی بہت خوش فہم ہونے لگی تھی دل محسوس کر کر رہ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مہینے گزرنے لگے تھے اور بالآخر وہ دن آ گیا جب ننھی امائزہ ان کی زندگی میں آئی۔ اس روز پہلی بار اس نے راحم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے چومتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ عائشہ کا دل بھر آیا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جس کے ساتھ وہ ایسا سلوک کر رہا تھا۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ راحم حسن کی اپنی بیٹی کے لیے محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دن جب وہ امائزہ کو گود میں لیے پیار کر رہا تھا، عائشہ بول اٹھی، اگر کوئی تمہاری بیٹی کو تم سے الگ کر دے تو؟ اس سوال پر راحم نے پہلے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر یک اس کے چہرے کے غسلات تن گئے۔ ایسا کرنے والے کی جان لے لوں گا میں، اور ایسی بکواس کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ وہ اسے ناگوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں راحم حسن، مجھے بھی میرے ماں باپ سے الگ کر دیا گیا ہے، ذرا سوچو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ عائشہ کے دکھی لہجے میں کہے گئے الفاظ پر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ گود میں لیٹی امائزہ کو احتیاط سے کاٹ میں لٹانے کے بعد وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پھر ساری رات گزر گئی، وہ واپس کمرے میں نہیں آئی۔ صبح اذانوں کے وقت جب وہ امائزہ کو فیڈر دے رہی تھی تب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عائشہ نے دیکھا اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی جیسے روتا رہا ہو۔ بالکل خاموشی سے بیٹھ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا اور سر تک کمبل تان لیا۔ اس دن عائشہ نے پہلی بار اسے دن چڑھے تک سوتے دیکھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت اٹھا اور تیار ہو کر باہر چلا گیا۔ کل کے بعد عائشہ سے اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا اور نہ ہی امائزہ کو گود میں لیا تھا۔ رات بھی کافی لیٹ آیا۔ وہ امائزہ کو سلانے کے بعد خود بھی لیٹنے لگی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے بے حد سنجیدگی سے عائشہ سے کہا تھا۔ عائشہ لیٹے سے فوراً اٹھ بیٹھی، دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، چہرے پر گھمبیر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ کو وہ عجیب سے اضطراب میں مبتلا لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اس انتقام والے سلسلے کو ختم کر رہا ہوں میں۔
اس نے جتنی مشکل سے یہ لفظ کہے اس سے زیادہ مشکل عائشہ کو سننے اور سمجھنے میں ہوئی۔ انتقام بدلہ کچھ بھی ذہن میں نہیں آیا سوائے لفظ آزادی کے۔ وہ ششدر بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے تم؟ وہ بھی بے یقینی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر بولی۔ ہاں یقین کرو سزا ختم ہو گئی تمہاری، آزاد کر رہا ہوں تمہیں۔ راہیم حسن نے گہری سانس لے کر کہا مگر اگلے ہی پل پہنچ کہاں رہ گیا جب عائشہ لہرا کر بیڈ سے نیچے جا گری۔ وہ بجلی کی تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا اور اسے فوراً اپنی آغوش میں لے کر پکارنے لگا، زاشی، زاشی کیا ہوں آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 4 سال پہلے والی تڑپ و بے قراری تھی لہجے میں۔ عائشہ کو کسی طرح ہوش میں نہ آتا دیکھ کر وہ اسے ہاسپٹل لایا تھا اور یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ اس کا صدمے کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ پھر 24 گھنٹوں بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ راہیم اس کے سامنے گیا تو وہ رونے لگی۔ پلیز مجھے طلاق مت دینا، بے شک سزا کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہو تم، مگر مجھے چھوڑنا مت راہیم، اسی محبت کا واسطہ تمہیں جو کبھی تم نے کرتے تھے مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ راہیم حسن خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں بنا سزا دیے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور سزا میں اب دینا نہیں چاہتا کیونکہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے مجھ سے آزادی لے لو اور گھبراؤ نہیں، ممائزہ کو میں تم سے چھین نہیں رہا، جب تک تم چاہو گی وہ تمہارے پاس رہے گی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ عائشہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے مجھے اپنے ساتھ مت رکھو مگر پلیز مجھ سے اپنا نام نہ چھینو، میں مر جاؤں گی راہیم۔ وہ تڑپتے ہوئے لہجے میں منت کر رہی تھی۔ راہیم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ عائشہ کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے کہے گئے الفاظ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں راہیم حسن، مجھے بھی میرے ماں باپ سے اگر الگ کر دیا جائے گا سوچو ان پر کیا گزری ہوگی۔ ان الفاظ نے راہیم حسن کو نہ صرف ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا بلکہ دل پر بھی گہرا اثر کیا تھا۔ ممائزہ حسن میں اس کی جان بستی تھی۔ پہلی بار اس نے ضمیر کے جھنجھوڑنے پر سوچا اگر کل کو ممائزہ کسی کے انتقام کا نشانہ بنے تو۔ 4 سال قبل جو ہوا تھا اس میں سارا قصور عائشہ کا نہیں تھا بلکہ عائشہ سے زیادہ اس کا اپنا تھا۔ پھر وہ کیسے مکمل طور پر اسے معترضہ الزام ٹھہرا کر سزا دے سکتا تھا؟ اس نے عائشہ کی بات مان لی تھی۔ اس سے اپنا نام چھینے بنا اسے اس کے ماں باپ کو سونپ آیا اور خود لندن چلا گیا۔ اس کا خیال تھا وہ خود کو سنبھال لے گا مگر ایسا نہ کر سکا۔ عائشہ اور عمائزہ دونوں کی یاد لندن میں بھی اسے دن رات ڈسٹرب کیے رکھتی۔ عائشہ کے بغیر وہ شاید پھر بھی جی لیتا مگر عمائزہ کے بغیر سانس لینا بھی دشوارا لگ رہا تھا۔ اس لیے بمشکل 1 مہینہ لندن گزار کر وہ عائشہ اور عمائزہ کو لینے عائشہ کے ماں باپ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ عائشہ جو اس کی جدائی میں مرجھا رہی تھی اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ راہیم حسن نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہی مگر عائشہ نے اس کی نوبت نہ آنے دی اور آنکھیں موند کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔